یہ جن خواتین جن خاندانوں کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے نبی کے خاندان سے اونچے کوئی خاندان ہے جو ان سے بھی کوئی اعلیٰ، تو اس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد شروع، پھر ایسی شعر چھپے ہیں 1946 میں. ایک ہماری بڑی شاعرہ تھیں کرک میں، جنوب میں ہمارے، اس کا نام تھا الف جان خٹکا. الف جان خٹک 46 میں، ابھی میرے پاس ہے نہیں اس کی نظم، لیکن ایسی نظم اس نے لکھی ہے کہ وہ نظم آج بھی آپ کسی بھی فیمنسٹ موومنٹ کی جلسے میں پڑھ سکتے ہیں. اٹس ایز گڈ اینڈ اسٹرانگ اس کو. اور جب اے این پی کی حکومت تھی، میں اس وقت اے این پی کا صوبائی صدر تھا، تو میں نے کوشش کی اس خاتون کے نام پہ میں نے وہاں ایک چھوٹا سا کالج کھلوایا، گرلز کالج کرک میں. اب بھی وہ کالج وہاں ہے. تو یہ اس طرح کی خواتین، سین بے سید بشرا بیگم بڑی مشہور شاعرہ ہیں، ابھی بھی شعر لکھتی ہیں، کافی عمر کی ہیں، لیکن اس طرح سے اور کئی شاعرات ابھی تازہ اس وقت بھی نئی شاعرات بھی پیدا ہوئی. ایک ڈرامہ جو ہے، اس نے ڈرامہ نے ریڈیو کے ساتھ بڑی ترقی کی. جب پشاور ریڈیو اسٹیشن تھا، یہ اس دفعہ آگ ذیلی کافی ڈرامے بھی جل گئے ہیں، کافی نقصان اس کا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارے سعداللہ جان برق صاحب اور کچھ بڑے ڈرامہ نگار، پروفیسر اعظم خان اعظم نے اچھے ڈرامے لکھے ہیں، اور بھی ابھی لوگ ڈرامے لکھ رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، افسانے ناول لوگ لکھ رہے ہیں، اچھے ناول. صاحبزادہ ادریس ہوتے تھے، سید رسول رسا ہوتے تھے پرانے، لیکن اب نئے ناول نگار آئے ہیں. ایک افغان ناول نگار نے پشتو میں ایک بہت زبردست ناول لکھا ہے، یہ جنگوں کے حالات کے بارے میں ہے. دا سمچو یاران سمچا کیو غار کو پشتو میں سمچا کہتے ہیں. دا سمچو یاران یعنی ایسا وقت ہے جب جو لوگ جنگ سے تاکہ غاروں میں گھس گئے جاتے ہیں. پوری زندگی کو دکھایا ہے، اور کس طرح سے یعنی جنگ کے خلاف ایک طرح سے یہ بھی کتاب ہے. بھائی مہربانی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ بھی میرے اس میں تھا، لیکن میں نے یہ تفصیل کی وجہ سے میں نے یہ سوال جواب نہیں. ایسی تھا کہ اصل میں یہ زبانیں تو ویسے افہام و تفہیم کا ذریعہ ہے ہر زبان، لیکن جو زبانیں ترقی کرتی ہیں وہ اس وقت ترقی ان کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہیں جب وہ زبانیں اپنی نوعیت کے بارے میں بحث شروع کر دیتی ہیں، جس کو ادبی تنقید کہتے ہیں، لٹریری کرٹیسزم. تو پرانے زمانے سے تو یہ تھا کہ غزل اور نظم خصوصاً فارسی کا اثر کافی تھا، اور پشتو جو ہے پشتو بہت قدیم زبان ہے. لیکن یہ قدامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کم 4000 سال سے 4000 سال پشتو، یہ اس طرح کی پشتو نہیں تھی، لیکن اس کے ریشے آپ اس وقت تک لے جا سکتے ہیں، یعنی اس کے روٹس. مثلا میرا خیال یہ ہے، میری ناقص رائے یہ ہے کہ پشتو اور فارسی دونوں اوستا سے نکلی ہیں. اوستا اور سنسکرت جو ہے سسٹر لینگویجز ہیں. اوستا جو ہے پھر یہ جو ہریانہ تھا افغانستان کا، اوستا مغرب کی طرف پرشیات کی طرف گئی ہے، اور سنسکرت جو ہے جنوب سب کنٹیننٹ کی طرف آئی ہے. لیکن پشتو بھی اس سے نکلی ہے. لیکن قدیم جو پشتو ہے، جو پٹا خزانہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو شاید آج مشکل سے سمجھ میں آئیں گے، کچھ لفظ، لیکن جملے آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی 1400 اگر سے ہوگا تو مطلب ہے کہ آج سے 900 سال پرانی ہوگی، لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے. اتنی پرانی نہیں ہے کہ سمجھ بالکل نہ آئے گی. لیکن اور میں نے جو آرین زبانیں ہیں اس پہ میں نے کچھ پڑھا ہے. مثلا مجھے ایک عالم نے بتایا، ایک قوم رہتی ہے روس میں، روس کی جنوب میں ایک قوم ہے ایسیتینز ASSATHIAN ایسیتینز. یہ ایک قوم ہے ساؤتھ رشیا میں، یہ کاکسس میں رہتے ہیں، کوئی کاف کے قریب. یہ آدھے لوگ جو تھے، یہ جارجیا جو اسٹیٹ ہے جارجیا اس کے میں تھے، اور آدھے روس میں تھے. ابھی جارجیا سے وہ تھوڑے سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو روس میں تھا، اس کا ایک آدمی پشتو پر کام کر رہا تھا، تو اس سے میں نے ٹیلی فون پہ بات کی. اس نے کتابیں لکھی ہیں پشتو پہ. ایک اس کی کتاب ہے پشتو کا جنوبی لہجہ، ایک اس نے لکھی ہے پشتو اور اوسیتین او سے شروع، تو OSS اوسیتین. تو اوسیتین اس کا خیال، اس نے کہا کہ 2500 سال پہلے پشتو اور اوسیتین ایک زبان تھی. ایک زبان سے مراد یہ کہ اس شکل میں نہیں تھی. ظاہر ہے کہ وہ نہ اوسیتین تھی نہ پشتو تھی. جیسے تو یہ ہم کہتے ہیں پیچھے جانے، تو پیچھے جانے سے مراد یہ نہیں ہے،
कि क्योंकि वो पीछे वाली ज़ुबान तो डेड लैंग्वेजेस है ना, एक तो ऐसी ज़ुबानें हैं जो एक तरह से अब ज़िंदा नहीं है, संस्कृत ज़िंदा नहीं है, अविस्ता ज़िंदा नहीं है, लैटिन ज़िंदा नहीं है, तो लेकिन ये पश्तो ज़िंदा ज़ुबान है और अभी जो पश्तो है वो समझी जाती है। लहजों का फ़र्क था, अभी लहजों का फ़र्क कम हुआ है और लोग एक दूसरे को ये पहले ताल्लुक़ नहीं था, यानी मैं आपको बताऊं 1970s तक ये काफ़ी कम था। बस जुनूबी लहजा मुझे याद है, हमने पख्तून फेडरेशन बनाई, हमारे एक बलूचिस्तान के पश्तूनों से एक हमारे स्टूडेंट लीडर थे, मर्दान में हमने एक जलसा किया, उसने तकरीर की मुझे याद है। उसके बाद हम चाय पीने एक जगह एक आदमी के रिसेप्शन के घर में रिसेप्शन तो आ गए, तो वो जो होस्ट था उसने कहा आप कहती हैं कि बलोची मुश्किल ज़ुबान है, मुझे तो सारी तकरीर की समझ आ गई। मैंने कहा ये बलोची नहीं थी, ये पश्तो थी। लेकिन ये इसलिए कि मार्केट कम्युनिकेशन टेलीविज़न शुरू आया। पश्तो प्रोग्राम पहला जो PTV का था मुझे याद है, मैं उसमें पहले प्रोग्राम में से एक में से मैं भी शरीक हुआ। ये इस्लामाबाद से नशर होता था। मैं 1972 में अंग्रेज़ी शोबे में स्टूडेंट था, यहाँ पश्तो का मुशायरा नशर हुआ PTV से, मैं भी उस पर आया। तो इन सब चीज़ों ने रेडियो से और टेलीविज़न से अखबारों से, तो अब लहजों का फ़र्क कुछ कम हो गया। जी नज़र में भी जो वो दोस्त पूछ रहे थे, ये है कि नज़र में भी है कि मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया कि उसमें गज़ल और नज़म पुरानी चीज़ें, लेकिन अभी नई सिर्फ भी हाई को लिखी जाती है, आज़ाद नज़म भी लिखी जाती है, तो नए तजुर्बे भी उसमें हुए हैं। नसर जो पश्तून न्यूरल लाइन के इस तरफ रहते हैं, उनके अंदर नसर जो है, हमारी नसर जो है वो निस्बतन पसमानदा है। जी हमारी नसर पसमानदा है। नसर में अफ़गानिस्तान बहुत आगे निकला है। अफ़गानिस्तान में मसलन जो वहाँ पे फ़ारसी और पश्तो दो कौमी ज़ुबानें हैं उनकी, और दोनों में ज़रिए तालीम है। तो जो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है, मसलन जलालाबाद में मेडिकल कॉलेज है, उसमें मेडिकल कॉलेज में पश्तो में वो पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पश्तो में पढ़ाते हैं, और यानी साइंस की किताबें भी हैं पश्तो में। और उसके अलावा ये पिछले 20 साल में जब वहाँ रिपब्लिकन हुकूमत थी, इतनी किताबें छपी हैं। मैं तो जाता था काबुल और पढ़ता था किताबें, अपने साथ लाता भी था बहुत, मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें हैं। यानी इतनी किताबें छपी 20 साल में कि यहाँ 100 साल में नहीं छपी होंगी, यानी इतनी ज़्यादा किताबें वहाँ छपी हैं। तो रिसर्च का काम वहाँ ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे निस्बतन कम हुआ। यहाँ फिक्शन बहुत है, मसलन हमारे नावल शायद उनके नावलों से अच्छे हों, हमारी शायरी उनकी शायरी से शायद ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन नसर में वो आगे बढ़ गए। तो ये टप्पा किसी पंजाबी में भी मौजूद है, जो कि हमारा एक तहजीबी, बिल्कुल इसमें शक नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें कन्वर्जेंसेस हम निकल आती है ना, अगर हम बहस करेंगे तो बहुत सी मुश्तरकात मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो हम 2 अशार साहब के भी सुन लें, और उसके बाद अपनी शायरी सुनाएं जो याद है। पश्तो में हो तो तर्जुमा बताइएगा, अगर उर्दू में हो तो इस किताब का नाम है नवे तेख। तेख पश्तो में ये कोई प्लांट जब ज़मीन से निकलता है उसकी पहली झलक जो है उसको कहते हैं तीरे भी कहते हैं, तेख तीरे कोम्पल बिल्कुल कोम्पल। तो ये अजमल खटक साहब की किताब का में उनकी शायरी में था कि मलगरो तशपुलु बिदो नशवा ज़ैच लंबशु दखपलजान वसफुजु ओ द नवी तेख द टोकिदो द पारा द जोर फड़े गुलिस्तान वसफुजु। उनकी शेर में था, तो ये मैंने उनसे लिया और अपनी किताब का नाम मैंने रखा। तो मैंने मेरी इसमें पहली नज़म है नवे तेख। इसमें ये इस तरह से है कि पले खौर यम रोज़ल पलमन की, पले खौर यम रोज़ल पलमन की, या गमेवम द सिपाही पुपट देहन की। अपनी मिट्टी ने मुझे अपने दामन में पाला, या जैसे सीपी में सदफ बनता है। और ज़माने तहराने का मज़ सेम, ज़माने तहराने का मज़ सेम नवी सड़का द तारीख जोर बदन की। ए ज़माने तुझे ताजुब क्या है मेरे आने पे,
میں تو تاریخ کی جسم میں ایک نئی روح ہوں، ایک نئی لہر ہوں. Pulidoba سترګې بریښي پولیدوبا نے وزن اس طرح کی بریخی نہ بہتی ہے ہم ٹوگیدر ہے چمن کی. میرے دیکھنے سے مجھے دیکھ کے کچھ آنکھیں چندیا جاتی ہیں کیونکہ میں ایک نیا کومپل ہوں اس چمن میں پھوٹنے والا نکلنے والا نیا کومپل ہوں. اور پل اولستا دیودا سے سبا نخا چھ انسان لٹوی باغ عدن کی. یہ اپنے وطن میں ایک ایسی بہار کی آمد جو انسان باغ عدن میں جس کے لیے جانا چاہتا ہے. اور چھ انسان ساتھی حرکت غلامی کی کر کے بکم اران اقبال وطن کی جو انسان کو غلامی میں رکھنا چاہتی ہیں ان لکیروں کو میں مٹانا چاہتا ہوں. اور دادا وقت مغل کویرکڑی پزائدہ مغل کویرکڑی پزائدہ نوے روحیم دا خوشحال زارہ کفن کی. یہ اگر آج کا مغل مجھ سے گھبراتا ہے تو وہ برحق ہے کیونکہ میں خوشحال کی پرانے کفن میں نئی روح ہوں. اور پلا خورب غیگ راکی ورک بنشم پلا خورب غیگ راکی ورک بنشم راہکارہ بشم لالا و نسترن کی. میری مٹی مجھے اپنے آغوش میں جگہ دے دے گی. میں گم نہیں ہوں گا اور لالا اور نسترن کی طرح اس سے پھر نکل آؤں گا. بہت زبردست بہت زبردست بہت پیارا بہت پیارا. یار اس پہ تو مزید کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے حاصل گفتگو کی ہے. بہت خوشی ہوئی آپ کی باتیں. مطلب ہے ہم افراز صاحب کو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہی جانتے تھے. میں مطلب یہ کالج میں مجھ سے کوئی 2-3 سال جونیئر تھے یونیورسٹی میں اور تب بھی نام سنا ہوا تھا لیکن بیسکلی ایز این ایکٹیوسٹ سنا ہوا تھا. لیکن یہ جو سائڈ ہے ان کی یہ کم از کم مجھے میرے علم میں نہیں تھی تقریباً سب کو ہی پہلی دفعہ اور بہت اس ہمیں اس سے مستفید بھی ہوئے اور بہت خوشی ہوئی کہ یہ بات ہم نے سنی. اور یہ خاص طور پہ لینگویجز کو زندہ رکھنا. نوم چومسکی جو بہت دنیا کے مشہور لنگوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر لینگویج جو ہے وہ انسانی جینیس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے اور ایک لینگویج اگر مر جائے وہ ایسے ہے کہ ایک اسپیشیز مر جائے. رائٹ لینگویج کو زندہ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اس طرح سے لینگویجز زندہ رہتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لینگویج مستقل ویسی ہی رہے. آپ انگریزی کے پرانے ٹیکسٹ میں چلے جائیں تو آپ پچھلے 300-400 سال میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن آپ سن 1200 کا یا 1400 کا ٹیکسٹ آپ پڑھیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. یعنی آلموسٹ 100% وہ بالکل ہم سے وہ ہے. یہ بیوولف یہ پرانی ان کی وہ ہیں نظمیں ایپک نظمیں وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آتی. اس کے ساتھ تفسیر پڑھنی پڑتی ہے کیا رہا ہے آدمی اس میں الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک بہت مشہور وہ ہے کہ پتہ نہیں کسی نے یہ ایک چرچ کو دیکھا اس نے کہا آفل آرٹیفیشل اور پتہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں آفل کا مطلب آفل جیسے آج کل مطلب کہ بہت فضول یعنی برا. اس زمانے میں اس کا مطلب تھا آسم یعنی بہت زبردست. اور آرٹیفیشل جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مصنوعی اس کا مطلب تھا آرٹسٹک. تو اس نے کہا کہ دس چرچ از آفل آرٹیفیشل. ایک تیسرا بھی لفظ ہے مجھے بھول گیا لیکن یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان کے معنی تقریباً ریورس 100% ریورس ہوئی. تو لینگویجز تو بالکل ایسے ایوالو کرتی رہتی ہیں چینج کرتی رہتی ہیں اور یہ بھی ہماری اپنی ہسٹری کو اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے ایک. جو دوسری بات انہوں نے بہت اہم کہی وہ یہ ایک کلچر کو بلڈ کرنا ایک نیشنل اس کو سوسائٹی کو بلڈ کرنا وداؤٹ کہ ہر ایک کی انڈیویجویلٹی یا انڈیویجول کلچر کو سپریس کرنے. کم از کم مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بنیادی جواز تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہمارا کلچر ہے تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے رائٹ. اور اگر سینٹر جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی آپریشن کرے گا تو ہم اس کو وہ کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پھر ریورس کر کے کسی اور کو اپریس کریں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب ایک لیکس جیسے لوگ ہیں لیکن ہم سب مختلف ہیں. مطلب میں جہاز پہ بیٹھتا ہوں مجھے کوئی پٹھان ملتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا آدمی.
اگر پنجابی ملتا ہے تو مجھے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ پنجاب کے ہیں، یہ سندھ کے ہیں، یہ کراچی کے ہیں، بلوچ ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک قسم کا باڈی لینگویج ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. صرف یہ یعنی دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. یہ ہمارا اپنا کلچر ہے، اس کلچر نے ہمیں بلڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے چلیں گے، ایسے پھریں گے، ایسے بات کریں گے. تو اس چیز کو زندہ رکھنا بہت اہم ہے. نیشن ہوڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کو اس میں ضم کر دی. نیشن ہوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے مختلف ہیں لیکن پھر بھی ہم بھائی ہیں. دیٹ از دی ایشو. اور اس لیے یہ لینگویجز کو زندہ کرنا، یہ جو انہوں نے فرمایا پہلے شاید آپ کے آنے سے پہلے کہ 18th امینڈمنٹ میں افراسیاب نے کوشش کی تھی کہ تمام لینگویجز کو ریکگنائز کر دیا جائے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے ہماری نیشنل لینگویجز. تو وہ اگر ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور میں کچھ عرصہ میں نے یو این میں کام کیا ہے. یو این میں اب 6 زبانیں ہیں اور ہر چیز اس 6 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. ہر چیز، اس سے کچھ کام نہیں رک جاتا، سب کام چلتا رہتا. اور فرینچ بولنے والے آتے ہیں، چائنیز بولنے والے آتے ہیں، عربی بولنے والے آتے ہیں، اسپینش بولنے والے آتے ہیں، ہم انگریزی بولنے والے آتے ہیں، رشین بولنے والے آتے ہیں. وہ سب اپنی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ میں نے اسمبلی میں بلوچی میں بات کرنی چاہیے تو ان کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ سلسلہ، یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ باقیوں کو سمجھ میں آئے. ایکچولی ایک دفعہ یہ سینٹ کی کمیٹی نے انوائرمنٹ کے ایشو ہم کو لے کے گئے تھے، تو میں کچھ امریکنوں کو لے آیا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی میں ان کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کروں. انہوں نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے ہیڈ فونس پہنے ہیں، لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں. وہ ایک ڈچ تھا اور ایک امریکن تھا، ان کو انگریزی میں سمجھ آ رہی تھی. تو میں نے کہا اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر بلوچی اور اردو میں کیوں نہیں ہو سکتا، انگریزی اپنا پنجابی اور اردو میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے، پشتو. تو مطلب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو سپورٹ کریں. اور دس از ون آف دا تھنگس جس سے کہ نیشنل یکجہتی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی. چیٹ جی پی ٹی کا نام آپ نے سنا ہے، وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے. میں نے خود اس سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. ویل آئی مین 100% ٹھیک نہیں ہے، لیکن جتنا ہم استعمال کریں گے وہ بہتر ہو جائے گی. اور اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بہت چیپ طور سے، ہم بہت سستے طریقے سے پشتو کی جو لٹریچر ہے اس کو اردو میں، اردو کے لٹریچر کو پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، ہر چیز میں ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک نیشنل پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ یہ کریں. لاسٹ چیز میں یہ کہہ رہا تھا، میں جب ان کی باتیں سن رہا تھا تو ایک بہت انٹرسٹنگ بات تھی. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو اورل کلچر ہے اور جو لٹریٹ کلچر ہے، یہ بہت فنڈامنٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم جو ہیں ایکچولی اس وقت جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ لٹریٹ کلچر ہے، لیکن جیسے ہی ہم 200 سال 300 سال پیچھے جاتے ہیں تو کئی زبانوں میں ہم اورل کلچر میں چلے جاتے ہیں. اور اورل کلچر کے رولز بھی ڈفرینٹ ہیں. جیسے افراسیاب نے کہا کہ جی شاعری اس لیے پاپولر ہے کہ وہ یاد رہ سکتی ہے. یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو میں ہر کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں. والٹر اونگ ONG، ان کی کتاب ہے اوریلٹی اینڈ لٹریسی، اورل اور لٹرل کلچر. یہ بہت یعنی وہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہر بچے کو پڑھنی چاہیے. یعنی اٹس اے فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن ان یور تھنکنگ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں آئیڈیا اس سے ہوا کہ انہوں نے بھی ہومر کا ذکر کیا. یہ 20th سینچری میں لوگوں نے جب ریسرچ کی، ملمن پیری ہارورڈ میں ایک پروفیسر ہوتے تھے، انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے یہ شو کیا کہ ہومر جو تھا وہ ریٹن پوئٹ نہیں تھا، وہ اورل پوئٹ تھا. اور وہ ساری جو یہ پوئٹری ہومر کی ہے وہ کئی صدیوں تک ایسے اورل پوئٹری چلتی رہی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو لکھا. وہ اس لیے کہ اس لینگویج کا اسٹرکچر ہی تقریباً کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھا، وہ اورل اسٹرکچر تھا. رائٹ. تو اس سے پھر لوگوں نے اس کو وہ کرنا شروع کیا کہ جی اورل سوسائٹی کیسی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہے. یہ والٹر اونگ کی کتاب جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے، وہ آپ کو دکھاتی ہے. اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
جیسے جیسے سوسائٹیز اورالٹی سے لٹریسی کی طرف آ رہی ہیں تو ان کے وہ سسٹمز جو ہیں چینج ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ماڈرنٹی جو کہتے ہیں, آپ نے پوچھا کہ جی سائنس پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. سائنس جو ہے ہم صرف لٹریسی میں پڑھا سکتے ہیں, اورالٹی میں نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ اورل کلچر کے وہ سسٹمز ڈفرینٹ. تو اس وقت یہ ہے کہ اب دیکھیں ہم ہر زبان جو ہے نا بیسکلی ہر زبان جو ہے فنڈامنٹلی اورل ہے. تو میں کئی زبانیں بولتا ہوں, ٹھیک ہے, اردو میں بولتا ہوں, پشتو بولتا ہوں, ہندکو بولتا ہوں, پنجابی بولتا ہوں, انگریزی بولتا ہوں, اور کچھ اور بھی زبانوں کی مجھے شدت ہے. لیکن موسٹلی ادر دین اردو اینڈ انگلش وہ اورل زبان ہے, وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. نہ میں لکھ سکتا ہوں نہ میں پڑھ سکتا ہوں. لیکن جب لوگ پڑھنا لکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لینگویج کا اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ پشتو لٹریچر جو ہے اگر بالکل علیحدہ رہ جائے کہ جی آپ نے کچھ لوگوں نے شاعری کر دی, ہم نے زبانی سن لی, اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے جب بجائے اس کے کہ لوگ ایکچولی اسکول میں جا کے اس کو پڑھنا شروع کریں. سو دس از ویری فنڈامنٹل تھنگ کہ ہم ان چیزوں کو ایمبریس کریں, اپنی ڈائیورسٹی کو ایمبریس کریں, اور ہم جو ہے اس ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک کامنالٹی کو وہ کریں, اس ڈائیورسٹی کو ریجیکٹ نہ کریں, اس ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کامنالٹی ڈھونڈیں. یہ ساری چیزیں میں نے آج ان کی تقریر سے اخذ کی ہیں, جس کے لیے میں ان کو بہت شکر گزار ہوں, اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے انٹرسٹنگ موضوع پہ افراسیاب صاحب کو دعوت دی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.